اب دوسری طرف کی سنیے، یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے۔ کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرع ڈالو۔ جس کے نام کا قرع نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرع ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو، پھر قرع ڈالو۔ چنانچہ پھر قرع ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرع ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، فساهم فكان من المدحضين، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخرکار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ فالتقمه الحوت، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو القاء فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 142 میں فرماتے ہیں، فالتقمه الحوت وهو مليم، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہیں۔ چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فنادى في الظلمات، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ سورۃ الصافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔
چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی، کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 146 میں ہے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 148 میں ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک
ऐश व इशरत दी। वो सब के सब आप पर ईमान ले आए थे। अल्लाह ताला ने इस किस्से के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा फरमाया है कि दावत देते हुए उकताना नहीं। अल्लाह सूरतुल कलम आयत 48 में फरमाते हैं, वला तकुन कसाहिबिल हूत, और मछली वाले की तरह न हो जाइए। इन लोगों को दावत हक देते रहिए। देखिए वो साल हर साल दावत देते रहे लेकिन उकताए नहीं, उनसे मायूस नहीं हुए। उनकी पूरी बस्ती में से एक भी उन पर ईमान नहीं लाया था, लेकिन जब उनसे मायूस हो गए तो उन्हें अल्लाह के अजाब से आगाह कर दिया और मुंह फेर कर चल दिए, तो वो सब के सब ईमान ले आए। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 56 में फरमाते हैं, इन्नक ला तहदी मन अहबब्त वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है हिदायत देता है। इस किस्से में बहुत बड़ा सबक है कि किसी भी हालत में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और न हिदायत के मामले में अपनी जात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से है। आपके जिम्मे तो पैगाम हक पहुंचा देना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिम्मे हिदायत से नवाजना है। अल्लाह ताला ने उन्हें पाक साफ बना दिया, उन्हें चुन लिया। अल्लाह खुद ही सूरतुल कलम आयत 50 में वजाहत फरमाते हैं, फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। उसे उसके रब ने फिर नवाजा और उसे नेक लोगों में कर दिया। इमाम मुस्लिम ने एक हदीस रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंबगी लिअब्दिन अन यक़ूल अना खैरुम मिन यूनुस इब्न मत्ता। तुम में से कोई शख्स हरगिज ये न कहे कि मैं यानी मोहम्मद यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ। यानी यूं न कहे कि मैं सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम से अफसल हूँ। वो इस तरह के वो तो अपनी कौम के ईमान लाने से मायूस हो गए थे और मैं मायूस नहीं हूँ। इस तरह बिल्कुल न कहे, क्योंकि बिल आखिर अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया और बरगुज़ीदा बना लिया और सालिहीन में दाखिल कर लिया। इस वाक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत दी गई है उसका जिक्र सूरतुल कलम आयत 41 में आता है, फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तकुन कसाहिबिल हूत। बस तू अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतजार कर और मछली वाले की तरह ना हो जा। मतलब ये कि यूनुस अलैहिस्सलाम की मानंद न हो जाइए जो अपनी कौम के ईमान लाने से मायूस हो गए थे। यकीनन दीन की दावत और हक के प्रचार में ये बहुत अजीम सबक है कि दाई इलल्लाह को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा खत्म हुआ। Loved it, man. Okay. 10 seconds, just listen it. क्या आपने सुना जब उन्होंने कहा कि हिदायत उसको मिलती है जिसे अल्लाह चाहता है, अल्लाह ही देता है वो हिदायत, कोई इंसान आपको नहीं दे सकता है। आपके मन से ये नहीं होता, मतलब आप अपनी प्योरिटी रखो, हर चीज़ हलाल हराम का ध्यान रखो, बट हिदायत तो उसे मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। तो इंशाअल्लाह जो भी इंसान अच्छा है उसे हिदायत मिले। यू नो द थिंग दैट अमेज्ड मी वो ये थी कि वो 3 दिन तक मछली के पेट के अंदर रहे। ये पॉसिबल तभी है जब अल्लाह की आपके ऊपर मेहरबानी हो, करामात हो, है ना। अगर भगवान का आपके ऊपर हाथ नहीं है तो ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। इट्स अ मिरेकल, चमत्कार है ये। तो वाओ मैन, लव्ड इट, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और ना कुछ 5-6 साल पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसके अंदर एक आदमी मछली के पेट के अंदर चला गया था, फिर उसके बाद उसने, मतलब वो 3 दिन तक नहीं रहा था, बट इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ डे, आधे दिन तक वो वहाँ रहा था। उसके पास एक चाकू था, तो उस चाकू से उस मछली का पेट काट दिया था और फिर वो पानी के अंदर से स्विम करके बाहर निकल गया था।
तो एट दैट टाइम 5 साल पहले जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी, आई वॉज अमेज लाइक एनीथिंग, कि आधे दिन तक ऑलमोस्ट ही वॉज इनसाइड द पेट ऑफ अ मछली। अभी ये जो स्टोरी मैंने सुनी है उस स्टोरी की भी इंटू 6 थी, क्योंकि वो 3 दिन तक उस मछली के पेट के अंदर रहे थे और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दे दी। अगर आपके दिल में बसती है ये कहानी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए रिएक्शन कैसा था और स्टोरी कैसी थी, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिसन माई नया गाना। यार प्लीज़ सुन लो, ठीक है? बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत खुश होकर के बनाया है। बाय बाय।